الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم محمد احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ الخلیل صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است ایمان ما محبت خلفاء راشدین اسلام ما مودت آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ہاتھ آئے ہاتھ مرشد دے ایک عجب بہارا آئیاں نے سب میل کچیل کھروچی گئی ہویاں دل دیاں خوب صفائیاں نے مینو پوچھ دے یار سجن رن کے کتھوں سجنا رنگتاں پائیاں نے میں عرض دے کرنا ہاتھ بن کے میرے رب دیاں دے پروائیاں آج ہم جن عظیم شخصیات کے زیر سایہ یہاں پر موجود ہیں ان میں سب سے پہلے تاجدار سلسلہ سیفیہ مجدد دوران غوث زمان حضرت قبلہ اخندزادہ پیر سیف الرحمن صاحب مبارک نور اللہ مرقدہ اور پھر قطب الاقطاب سید السادات فخر الاولیاء حضرت علامہ مولانا قلعہ پیر سید جعفر باچا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور مظہر تعلیمات امام احمد رضا وارث علوم اولیاء حضرت علامہ پیر قاضی انوار الحق صاحب مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سے ہم اکتساب فیض کے لیے سب حضرات یہاں پر حاضر ہیں اللہ رب العزت تمامی بزرگ شخصیات کا خواجگان سلسلہ کا اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر چند گزارشات پیش کرنی ہے اس سے پہلے آپ تمام حضرات ایک مرتبہ اسٹیج سے لے کر آخر تک ختم نبوت کا ایسا نعرہ بلند کریں تاکہ خطبہ ختم نبوت سننے کے لیے مجھے کم از کم کامل یقین ہو جائے کہ آپ حضرات ختم نبوت پر بات سننے کے لیے تیار ہیں تاجدار ختم نبوت بابا جی قبلہ کے علاقے کے لوگ ہوں اور اتنا ڈھیرا نعرہ یہ جچتا نہیں حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح ختم نبوت کی آواز پوری دنیا میں اٹھائی ہے کم از کم حضور قبلہ امیر المجاہدین کی روح خوش ہونی چاہیے ختم نبوت کے نعرے کا ایسا جواب ہے تاجدار ختم نبوت ابھی بھی آواز کم ہے تیسری آواز جاندار آنی چاہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضیہ شریف میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت کو ایک ماننا یہ فرض ہے
اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا ایمان اور ایقان رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور فرمایا کہ جس طرح اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، فرمایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کائنات میں اگر کسی نے سب سے بڑا ظالم دیکھنا ہے، کائنات میں اگر کسی نے سب سے بڑا حضور علیہ السلام کا غدار دیکھنا ہے، کائنات میں اگر کسی نے سب سے بڑا اسلام کا دشمن دیکھنا ہے، فرمایا وہ ختم نبوت کے منکر کو دیکھو۔ ختم نبوت کے منکر سے بڑا نہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے منکر سے بڑا نہ کوئی بددین ہو سکتا ہے، ختم نبوت کے منکر سے بڑا نہ کوئی اسلام دشمن ہو سکتا ہے، اور ختم نبوت کے منکر سے بڑا حضور علیہ السلام کا غدار کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس ہے، اس ختم نبوت پر گواہی خود کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، خود میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ختم نبوت پر گواہی ارشاد فرمائی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمہ کذاب۔ ارے یہ وہ زبان ہے کہ جس زبان سے رب کی مرضی کے بغیر کلام نہیں نکلتا، یہ وہ زبان ہے جس زبان پر وحی خدا جاری ہوتی ہے، یہ وہ آقا ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، یہ جب بھی بولتے ہیں رب کی مرضی سے بولا کرتے ہیں۔ آواز بلند بولیے ذرا سبحان اللہ۔ صاحب حضرات بولو یار، مردوں کی محفل ہے، مردوں کی طرح بولو، گج کے بولو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ختم نبوت کے نعرے کا جواب دو اور بیدار ہو کر بیٹھو۔ اب وقت ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ جن کا مرنا جینا تاجدار ختم نبوت کی عزت و نام اس کی عبادت ہے۔ تاجدار ختم نبوت، یار بڑے ڈھیلے بیٹھے ہو، خدا کی قسم ہاتھ بلند کرو، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ گواہی کتنی بڑی ہے، یہ زبان کتنی بلند ہے۔ اما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ ہے سرکار دا حق و بوہا، حق کی چٹھے ہر ویلے ہوا، آپ دا ہر ایک لفظ زبانوں ان ہوا الا وحی یوحی۔ حضور جب بھی کلام کرتے ہیں رب کی مرضی سے کلام کرتے ہیں۔ وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کو دینا، حضور علیہ السلام کی خاموشی بھی مرضی خدا ہے۔ حضور علیہ السلام کا سانس اپنے جسم مبارک کے اندر داخل فرمانا یہ بھی خدا کی مرضی ہے، اور سانس باہر تشریف لے کر آنا یہ بھی مصطفیٰ کے رب کی مرضی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب اعلان کر دو، اور اعلان کتنا بڑا، میں انی اشہد عدد تراب الدنیا، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کتنی بڑی، فرمایا جتنے یہ زمین پر مٹی ہے اور ریت ہے، ان ریت اور مٹی کے ذروں کے برابر میں مصطفیٰ گواہی دیتا ہوں کہ رب نے مجھے ختم نبوت کا تاجدار بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا۔ بھائی گج کے بولا کرو سبحان اللہ، کیونکہ یہ قصیدہ کسی عام شخصیت کا نہیں ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دبر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، پھر یہ ساقی بھی نہ ہو، میں بھی نہ ہو، خون بھی نہ ہو، ارے بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، کیوں؟ ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سارے بولو یار، سارے مجھے صحیح بات ہے، حیرت ہو رہی یار، بابا جی کے علاقے میں بیٹھے اور ایسے غیرت مند کے قدموں میں بیٹھے کہ جس نے ساری زندگی شہر اٹک میں بیٹھ کر احمد رضا کی تعلیمات کو عام کیا۔ یار اتنا ڈھیلا نہ بیٹھو، یہ ٹانگیں ذرا نیچے کر کے بیٹھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنی رب نے قوت عطا فرمائی ہے ختم نبوت کے نعرے کا جواب دو۔ اسٹیج سے لے کر آخر تک میرے یہ جو بیٹی بھائی ہیں یہ تو مصطفیٰ کا زیادہ کھاتے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، مانا یار بول بولو بولو بابا جی بلند، تاجدار ختم نبوت، کبھی ترے حضور کے جھکتے صحیح، وہ امت مصطفیٰ کے فرد صرف کلمہ نہیں پڑھنا ہوتا، کبھی ترے حضور کے جھکتے صحیح،
کدی نفس کمینے نال ویر بھی پا کدی کرے حضور کے آستے سہی سخیہ چھوڑی بھی دے نالے خیر بھی پا ہم تو اس در کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں آؤ یہ دربار ایسا ہے آتا ہے فقیروں کو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا اس دربار کی جب بھی بات کرو بڑی دلیری کے ساتھ بات کرو سینہ تان کے بات کرو ختم نبوت پر حضور علیہ السلام نے گواہی ارشاد فرمائی فرمایا کہ میں جتنی یہ مٹی کے ذرے ہیں ان ذروں کے برابر میں آمنہ کا نال گواہی دیتا ہوں کہ رب نے مجھے ختم نبوت کا تاجدار بنا کر دنیا میں پیدا فرمایا حضور اجازت ہو تو ایک حدیث پاک جانور نے جو ختم نبوت کی گواہی دی حضور علیہ السلام کی بارگاہ اس شخص کو جانور کہنا بھی جانور کی توہین ہے جس کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ نہیں آتا ہمارا سب کچھ مصطفیٰ ہے اور جو مصطفیٰ کا ہے وہ ہمارا صاحب ہے بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا جو ان سے بے تعلق وہ ہمارا ہو نہیں سکتا اگر ہم سے عزت کروانی ہے مصطفیٰ کے قدموں سے مت جاؤ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہیے ذرا سبحان اللہ سارے بولے ایک دفعہ فاروق اعظم کے نام پہ بابا جبران کہو سبحان اللہ یہ وہ فاروق اعظم ہے جس کو صدیق اکبر کی امامت پہ اعتراض نہیں ہے صدیق اکبر کی امامت پہ جس کو کامل اور مکمل یقین ہے جو صدیق اکبر کی خلافت بلا فضل کا مکمل پہرے دار ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک عربی آیا بدو آیا اس نے اپنی آستین میں ایک مری ہوئی شکار کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پھینکی سامنے پیش کی عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ختم نبوت پر گواہی اگر دینی پڑے تو رب جانوروں کو زبان عطا کر دیتا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ ختم نبوت کی حساسیت اتنی بڑی ہے یہ تاجدار ختم نبوت کا مطالبہ اگر جانور سے کر دیا جائے بے گواہی دو وہ بھی رب کی توفیق سے ختم نبوت کا نعرہ بلند کر دیتا اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی نے کہا کہ اگر یہ جانور کہہ دے کہ آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں رب العالمین کے رسول ہیں تو میں کرتا ہوں ہمیں حدیث کی کتاب میں نہیں ملتا حضور نے یہ فرمایا ہوئے تیرا دماغ کام کرتا ہے یہ جانور بھی کبھی بولے اوپر سے شکار کر کے تو لے آیا ہے لیکن اسے کیا پتا کہ جس کو قرآن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نظر آتا ہے جس کو حدیث مبارکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف نظر آتی ہے اگر تمہیں شان مصطفیٰ پوچھنی ہے تو بیٹھ کسی احمد رضا کے ملنگ کے پاس تجھے پتہ چلے ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا جاتا ہے ناموس رسالت کی بات کیسے کی جاتی ہے اب حضور نے فرمایا یاد رکھو حدیث پاک کے الفاظ ہے افصح بلسان عربی مبین فصیح عربی زبان میں اس جانور نے کلام کیا اور اس جانور نے جو پہلا نعرہ بنا کیا اس نے کہا لبیک وسعدی من وافا یوم القیامہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور میری اس حاضری پر قیامت تک میری نسلیں بھی فخر کریں پھر حضور علیہ السلام نے سوال کیا اے گو من تعبدو ذرا یہ تو بتا تو عبادت کس کی کرتی ہے اس گو نے حضور کی بارگاہ میں اعلان کیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ یا رسول اللہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے زمین پر جس کی بادشاہت ہے سمندروں میں جس نے رستے بنائے جنت جس کی رحمت کا مظہر ہے جہنم جس کے غضب کا مظہر ہے حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا گو ذرا اب بتا من انا بتا ہم کون ہیں اس جانور نے کہا اس صدی کے بدترین جانوروں اس جانور نے کہا انت رسول رب العالمین وانت خاتم النبیین یا رسول اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور رب نے آپ کو ختم نبوت کا تاجدار بنا کر دنیا میں پیدا فرما دیا دعویٰ بلند بولو سبحان اللہ اور اگلا جو جملہ اس گو نے بولا اس کو دل کی تختی پر لکھو اور ناش کیا کرو رب نے ہمیں خادم حسین کی جیسا مرد کلندر عطا فرمایا تھا جس نے ہمیں رستہ مدینے کا دکھایا اور یہ کہا مت دہر کے سگانے کبینہ سے بھیک مانگ ہر وقت تاجدار مدینہ سے بھیک مانگ اس کو نے کہا قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک یا رسول اللہ قیامت تک جو آپ کی ختم نبوت کا پہرے دار رہے گا وہ کامیاب رہے گا جو بھی ختم نبوت کا غدار رہے گا رب اسے دنیا اور آخرت میں ذلیل کر دے گا
اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی دلیری کے ساتھ پہرے داری کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.